السلام علیکم. دلشاد علی جناب اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ. آج جناب ہمارے پاس ایاز محمود بھٹی صاحب ہمارے مہمان ہیں. 18 سال سے یو کے میں مقیم ہیں اور ان کے وہاں پہ ویل سیٹلڈ ہیں, اپنا بزنس ہے, اور 18 سال سے پہلے یہ پاکستان میں تمام جو ہے سہولتیں پاکستان کی گورنمنٹ نے جو انہیں دی تھی وہ استعمال کرتے رہے ہیں. لیکن ابھی جب یہ یو کے سے واپس آئے ہیں تو ان کو ایک شکایت ہے کہ پاکستان میں جو ٹریفک کا نظام ہے وہ انہوں نے ان کے لیے سردردی بنا ہوا ہے کہ وہ پاکستان میں ٹریفک کا نظام بہت ہے. یہ ایک تو ایک ان کے اس سوال کے اوپر ہم جو ہے نا جو بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ایاز محمود بھٹی سے یو کے بارے میں جو سوال ہمارے ذہن میں ہے ہم پہلے وہاں سے سٹارٹ کریں. ان کی جو باتیں بعد میں کریں گے کہ ان کو ٹریفک سے کیوں اتنی الرجی پاکستان سے ابھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے یار صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ ہمارے آپ اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں. وعلیکم السلام. اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. میرا سوال جو پہلے آپ والا ہے وہ بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلا سوال میرا ہے آپ کے لیے, وہ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں نوجوان نسل جو ہے ان کے یورپ جانے کے یو کے جانے کے بڑے خواب تھے, تو اس وقت یو کے میں بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ ورک پرمٹ پہ وہاں گئے ہیں, اور ورک پرمٹ پہ وہاں پہ کچھ لوگ جو ہے آسودہ ہیں, کچھ لوگ وہاں پہ پریشان ہیں. اور ابھی جو 9 اپریل 2025 سے وہاں پہ جو پالیسی چینج ہوئی ہیں اس میں اب کیا مسئلہ ہے کہ کیا اس میں ریسٹرکشن لگی ہیں, کیا ورک پرمٹ پہ مزید بندے جو ہیں وہ مطلب ابھی جانے کے لیے آسانی پیدا ہوئی ہے, کہ اس میں کوئی مشکلات پیدا ہوئی ہیں, اس میں تھوڑی سی وضاحت فرمائیں. وعلیکم السلام سر, بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے دعوت دینے کا. پہلے تو میں آپ نے جو دوسرا کویشچن کیا اس کے بارے میں بات کروں گا کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ انگلینڈ جانے کے لیے اتنی خواہش مند کیوں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ حالات دیکھتے ہیں, شاید ہم لوگ بھی جب گئے تھے تب بھی ہم لوگ بھی یہی سوچتے تھے انگلینڈ چلے جائیں گے, ویل سیٹل ہو جائیں گے. الحمدللہ سیٹل ہو بھی گئے. جب ہم لوگ واپس آتے ہیں تو جہاں کی جو نوجوان نسل ہے دیکھتی ہے کہ یہ بھی ان کے بھی حالات ہمارے جیسے تھے, ہمارے جیسے چلتے پھرتے ہوتے تھے, ادھر ادھر دھکے کھاتے تھے. آج 4 پیسے آ گئے ہیں اور اپنی لائف جو ہے نا انہوں نے سیٹل کر لی ہے. ان چیزوں کو دیکھ کے لوگوں کے دلوں میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم لوگ بھی وہاں پہ جائیں. وہاں پہ حالات اس طرح کے ہیں کہ ہم لوگوں کو اپرچونیٹی ملے گی. اگر لوگوں کو یہاں پہ اپرچونیٹی ملے تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں جائے گا. اچھا, لیکن وہاں پہ یہ ہے کہ سب سے بڑا جو اچھا نظام ہے وہاں پہ آپ گھنٹہ کام کرتے ہیں, آپ گھنٹے کے حساب سے پیسے مل جاتے ہیں آپ کو, جو کہ یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ آپ شفٹ کرتے ہیں, صبح 9 سے کرتے ہیں, رات 9 بجے تک ہی کر لیتے ہیں. 12 گھنٹے, 14 16 گھنٹے کی شفٹیں ہوتی ہیں. وہاں پہ بھی لمبی شفٹیں ہوتی ہیں, لیکن وہ جتنے گھنٹے لگتے ہیں اتنے گھنٹے کے پیسے مل جاتے ہیں لوگوں کو. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ ابھی جو لوگ گئے ہیں ورک پرمٹ پہ ان کی کیا صورتحال ہے. لیکن اب میں ابھی دوسری سائڈ پہ اسی لیے جانا چاہ رہا تھا ابھی کہ ورک پرمٹ جو کنزرویٹو گورنمنٹ نے ورک پرمٹ سٹارٹ کیے, کبھی بھی اس طرح کے ورک پرمٹس ایشو نہیں ہوئے انگلینڈ کی تاریخ میں. کنزرویٹو نے ایک بہت اچھا ڈیسیژن لیا, لوگوں کو الاؤ کیا کہ آپ اسپانسر کر سکتے ہیں, لیکن اس کا فائدہ زیادہ تر لوگوں نے, وہاں پہ رہنے والے لوگوں نے اٹھایا. اور اس کے بعد اس سے بڑا فائدہ یہاں پہ جو ایجنٹس تھے انہوں نے اٹھایا. بہت سارے ایجنٹس لوگوں کا بہت پیسہ مار کے غائب ہو گئے. فیک کمپنیز کے اوپر, فیک کمپنیز کے اوپر, جو کمپنی پیپروں میں رجسٹرڈ تھی ان کے نام پہ ورک پرمٹ لیے گئے. لوگوں کو یہاں پہ وہ ورک پرمٹ 80 لاکھ 90 لاکھ کروڑ 1.5 کروڑ مطلب 20,000 پاؤنڈ 25,000 پاؤنڈ میں سیل کیے گئے, جو کہ کام نہیں تھا. لیکن جو لوگ افورڈ کر سکتے تھے, جنہوں نے جو نہیں بھی کر سکتے تھے, انہوں نے ادھر ادھر سے ادھار پکڑے, سارا کچھ کیا, پیسے پے کیے. لیکن ابھی 90% لوگ جو وہاں پہ گئے ہیں ان کے پاس کام کوئی نہیں. صرف 10% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کام. مطلب جینون جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جن کو بندوں کی ضرورت تھی یا جن کے پاس لائسنس موجود تھا, ان کے پاس اسپیس تھی, جیسے کچھ جو ہے ریسٹورینٹ ہیں یا ٹیک وے ہیں یا اس طرح کے اور دوسرے, وہ ان کو جینون بندے جو ہیں وہ 10% ہیں آپ کہنے کا مطلب. جی بالکل. 90% جو ہے وہ فیک ہیں. فیک تھے. سب سے بڑی زیادہ جو لوگ یہاں سے ہم نے دیکھا فیملی سمیت گئے, اس میں کیئر ہوم والے گئے ہیں, جو مطلب کیئر ہوم کے میں تو میرے خیال میں کوئی فیک نہیں ہوں گے. نہیں, کیئر ہوم میں یہ ہوا ہے کہ جس کے پاس 50 کی کیپیسٹی سے اسے 500 ورک پرمٹ نکلوایا. اچھا, لیکن اس کے پاس کام جو ہے 50 کا ہی ہے. ابھی کیا ہو رہا ہے, پہلے تو لوگوں کو کام ہی نہیں دیا جا رہا, آپ ڈھونڈ لو اپنا کام جا کے ڈھونڈ لو. اور دوسرا ان لوگوں کے لیے دوسرا مسئلہ یہ ہے, ایک تو کیش ان ہینڈ کام ڈھونڈنا وہاں پہ بہت مشکل ہو گیا ہوا ہے, کیونکہ انگلینڈ میں بھی
کیش جو ہے مارکیٹ سے بالکل نیرلی اینڈ پہ لگی ہوئی ہے, مارکیٹ میں کیش کا لین دین ختم ہو گیا ہوا ہے, بالکل تھوڑا سا رہ گیا. کچھ اسٹور ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے جو ہے نا جو کیش پیمنٹ ہے. اب لوگ پہلے کیش ان ہینڈ کام کر لیتے تھے, ادھر سے مل جاتے تھے, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر مہینے اگر آپ اپنے امپلائر سے آپ کی سیلری نہیں آ رہی ہے تو وہاں پہ آپ کا ویزا ختم ہو جاتا ہے. مطلب جس آدمی نے ورک پرمٹ پہ گیا ہے اس نے اسے ٹیکس بھی پے کرنا ہے, ٹیکس بھی پے کرنا اب چاہیے, اس کو ٹیکس پے جاب کرنے نہیں کے لیے ملی, اگر اسے جاب نہیں مل رہی تو اس کا مطلب اسے اپنی جیب سے ٹیکس پے بھی کرنا ہے, ٹیکس بھی پے اس کے کرنا ہے, بعد رینٹ بھی دینا ہے, جی ہاں, اس کے بعد فوڈ ہے, اس کا بالکل. کچن کا نظام ہے, جی ہاں. بچے اسکول گوئنگ ہیں ان کا مسئلہ ہے, اگر پھر فیملی چلے گئے ہیں تو یہ ساری چیزیں وہ کیسے مینج کرتے ہیں اگر ان کے پاس جاب نہیں ہے؟ ابھی اس میں لوگوں کو ایک نیا راستہ مل گیا, لیکن پاکستان ہی دیکھ نہیں ہے کہ ایک بھیڑ چال والا سسٹم ہوتا ہے. کیا ہوا ہے کہ پچھلے 2023 میں جو ہے وہ جو وہاں پہ اسائلم کی اپلیکیشن, ٹوٹل اسائلم اپلیکیشن تھی 540 اپلیکیشن نہیں ہے, یعنی کہ وہی ورک پرمٹ والوں نے اسائلم پر جو ورک پرمٹ والے ٹیکس افورڈ نہیں کر پا رہے تھے, جن کی کمپنیاں اڑ گئی تھی یا کسی طرح پہ ان کے حالات تھے کہ وہ نہیں چل پا رہے, انہوں نے اسائلم کلیم کر انہوں نے اسائلم کلیم کر دیا. ورک پرمٹ پہ اسائلم کیسے کلیم ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک لیگل طریقے سے گئے ہیں, ہوم آفس نے اپلیکیشن لینے شروع کر دی ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ جاتے ہو, آپ اپلیکیشن دیتے ہو, آپ کے اسائلم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, 6 منتھ کا ٹائم ہوتا ہے, 6 منتھ کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ, ابھی اپلیکیشن ڈیسائیڈ ہونا نہیں شروع ہے, جو ہی وہ ڈیسائیڈ ہونا شروع ہوں گی تو اس میں زیادہ تر اپلیکیشن جو ہے ریفیوز ہو جائیں گی, کیونکہ جب آپ لیگلی آئے ہیں, فیملی کے ساتھ آئے ہیں, آپ کے ساتھ دھوکا ہوا جو کچھ ہوا, کیونکہ آپ وہاں پہ یہ نہیں بتا سکتے میں پیسے دے کے آیا ہوں, کیونکہ وہ انلیگل چیز تھی. جب آپ سے انٹرویو میں مطلب آپ کے کہنے کا مقصد ہے جو 20,000 25,000 پاؤنڈ اگر کسی نے دیا ہے وہ انلیگل ہے, انلیگل تھا, لیگل یہی خرچہ ہے اس کا کہ اس کا 4 سے 5,000 پاؤنڈ اگر کسی امپلائر کا خرچہ ہوتا ہے وہ اس کی اپنی پاکٹ کا خرچہ ہے, جی, اس سے نہیں لے سکتا, ورکر سے نہیں لے سکتا, نہیں لے سکتا, کیونکہ 4-5,000 اس نے فری پہ جانا ہوتا ہے, صرف کبھی بھی جو ہے اس کو سمپلی صرف زیادہ سے زیادہ اپنی ہوم آفس فیس پے کرنی ہے, جو کہ ویزا فی پے کرنی ہے, وہ دونوں فیس پے کرنی ہے. اس کے علاوہ وہ کچھ بھی پیسے دینے کا مجاز نہیں ہے. جو وہ پیسے لیے جو 5,000 پاؤنڈ لیتا وہ بھی انلیگل ہے, وہ انلیگل ہے. 25 لوگوں نے 25,000 پاؤنڈ تک دیے, جی ایسا ہے فیملی سمیت. جی ہاں جی جی, ایسا ہے کہ ہم لوگوں نے خود بھی اس کام میں جو ہے نا وہ ہمارے پاس بھی لوگ آتے رہے ہیں. میں نے خود دیکھا, ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا, بندے سے 35,000 پاؤنڈ لے کے پارٹی غائب ہو گئی تھی. 35,000 سوا کروڑ روپے بن جاتا ہوگا جی, 35,000 پاؤنڈ لے کے وہ غائب ہو گئی. پھر اس کے بعد وہ ہمارے تک جب پہنچا, کہ جب اس کا ورک پرمٹ نکل آیا تو ہم نے اسے پوچھا کہ پیسے, اس نے کہا پیسے تو ہم نے دے دیے, لیکن ہمارے تک تو پیسے نہیں پہنچے تھے. پھر اس بندے نے دوبارہ 15,000 پاؤنڈ ارینج کر کے, ہم نے 15,000 میں بات ہوئی, انہوں نے 35,000 آلریڈی لے کے بھاگے ہوئے تھے ویزے. اس نے 3 مہینے لگا دیے 15,000 ارینج کرنے میں. جب تک وہ 3 مہینے ہوئے وہ ڈیلے ہو گیا. جب اس کا ویزا اپلائی ہوا, ہوم آفس نے 2 مہینے رکھنے کے بعد وہ اپلیکیشن ریفیوز کر دی.